اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہر انسان کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ کسی کو بے شمار دولت و سلطنت عطا کر کے آزماتا ہے تو کسی کو اولاد کے ذریعے آزماتا ہے۔ بعض انسان اس آزمائش میں کامیاب جبکہ بعض کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہوئے غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور خود کو اللہ کی جانب سے عطا کردہ سلطنت کا خدا سمجھ بیٹھتا ہے تو قدرت کی جانب سے بھی اسے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم قوم عاد کے ایک ایسے ہی بدبخت شخص شداد کہ جسے اللہ نے سلطنت اور دولت سے نوازا تو وہ کس طرح رب کی نافرمانی اور ضد و تکبر میں مبتلا ہو کر نہ صرف وقت کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دی بلکہ دنیا میں جنت تعمیر کرنا شروع کر دی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شداد کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کے سامنے دعوت توحید پیش کی اور اسے ایک اللہ کی عبادت اور فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی تلقین کی، لیکن اس کا دل تکبر کے باعث سیاہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا جنت کیا چیز ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد جنت کا تفصیلی نقشہ سننے کے بعد بولا، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام اسے اس کفر اور شرک کے کام سے روکنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اپنی دولت و حکمرانی کے نشے میں چور آپ کی بات نہ مانی بلکہ اپنے ضد پر ڈٹا رہا۔ اس نے سلطنت کے بڑے بڑے معمار اکٹھا کرنا شروع کر دیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی بڑی بڑی نہریں بھی جاری کروائیں اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوائے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کے ماہر تھے اور شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی کی گئی تھیں۔ دوستو، شداد نے فیصلہ کیا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معمار نے اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کے معائنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت آ گئے۔ شداد نے ان سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی اجازت مانگی، لیکن فرشتے نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تجھے تیری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑبڑایا لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ دوستو، روایت میں آتا ہے کہ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا اور شداد کی موت کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کے عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے، شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا کر ڈراتے رہے، لیکن قوم عاد نہ مانی، یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر مایوس ہو کر بالا آخر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندھیاں مسلط کر دی۔ وہ آندھیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنی بلند ستونوں اور سونے چاندی کی عمارتوں کے ساتھ زمین میں غرق ہو گئے اور پوری وادی صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ دوستو، انسان اپنے غرور کے سبب نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔